اسی ملک میں رحم دل بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ اس کی رحم دلی اور انصاف پسندی کے چرچے ملک بھر میں عام تھے۔ رعایا بھی اپنے بادشاہ سے بہت خوش تھی۔ ملک میں امن و امان کا دور تھا۔ لوگوں کے ہنسی خوشی دن گزر رہے تھے۔ ایک دن اچانک بادشاہ کے سر میں درد اٹھا۔ درد اتنا شدید تھا کہ وہ سر پکڑ کر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ شاہی حکیم نے بادشاہ کی نبض دیکھی اور انتہائی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ملکہ سے کہا، بادشاہ سلامت کسی نامعلوم بیماری میں مبتلا ہیں۔ بادشاہ کی پر اسرار بیماری کی خبر جنگل میں آگ کی طرح ملک بھر میں پھیل گئی۔ ملکہ عالیہ کی طرف سے سارے ملک میں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ جو کوئی بادشاہ سلامت کو اس پر اسرار بیماری سے نجات دلائے گا، اسے ملک کا وزیر اعظم بنا دیا جائے گا۔ وزیر خزانہ بادشاہ سے بہت حسد کیا کرتا تھا اور خود بادشاہ بننا چاہتا تھا۔ ایک سازشی ٹولہ اس کے ساتھ تھا۔ جب حکیم نے بادشاہ سلامت کی نبض دیکھی تو شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ملکہ عالیہ سے علیحدگی میں جا کر کہا، بادشاہ سلامت کو کوئی پر اسرار بیماری نہیں، بلکہ انہیں ایسا زہر دیا جا رہا ہے جو آہستہ آہستہ اثر کرتا ہے، جس سے انسان کا دماغ ناکارہ ہو جاتا ہے اور وہ ہلنے جلنے کے قابل نہیں رہتا۔ معاف کیجیے گا، مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے بادشاہ سلامت کے خلاف کوئی بڑی سازش کی جا رہی ہے۔ ملکہ عالیہ نے حکیم صاحب کی بات غور سے سننے کے بعد اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا، آپ جلد از جلد بادشاہ سلامت کا علاج شروع کریں، میں اس معاملے کو دیکھتی ہوں۔ حکیم نے کہا، زہر کا اثر ختم کرنے کی ایک نایاب جڑی بوٹی ہے جو صرف کالے پہاڑوں کے دامن میں پائی جاتی ہے، مجھے وہاں پہنچنے میں 15 دن لگیں گے۔ ملکہ عالیہ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، میرے ذہن میں ایک ترتیب آ رہی ہے جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ کیوں نہ ہم بادشاہ سلامت کو بھی اپنے ساتھ کالے پہاڑوں کی طرف لے چلیں؟ اس سے بادشاہ سلامت کی آب و ہوا بھی تبدیل ہو جائے گی اور ہمارا قیمتی وقت بھی بچے گا۔ روانگی سے پہلے راستے میں اپنے وفادار سپاہی مورچوں میں بٹھا دیے گئے۔ سازشی لوگ بادشاہ کو چند آدمیوں کے ساتھ دیکھ کر حملہ ضرور کریں گے اور جیسے ہی وہ حملہ کریں گے ہمارے سپاہی پیچھے سے ان پر حملہ کر دیں گے۔ ملکہ عالیہ، آپ کی اسکیم بڑی زبردست ہے، اس سے سازشی لوگ آسانی سے بے نقاب ہو جائیں گے۔ حکیم صاحب، سازش بے نقاب ہونے تک آپ ہماری وفادار سپاہیوں کی حفاظت میں رہیں گے۔ انتظامات ہوتے ہی ملکہ عالیہ نے کالے پہاڑوں کی طرف روانگی کا اعلان کر دیا۔ شاہی سواری میں حکیم صاحب کے علاوہ بہت کم لوگوں کو لیا گیا تھا۔ وزیر خزانہ یہ اعلان سن کر بہت خوش ہوا اور اپنے حامیوں سے کہنے لگا، مبارک ہو، ملکہ عالیہ نے ہماری مشکل آسان کر دی۔ اب ہم شاہی سواری پر حملہ کر کے ملک پر قبضہ کر لیں گے۔ شاہی سواری وادی سے نکل کر جنگل سے گزر رہی تھی۔ وزیر خزانہ کے ایک جاسوس نے، جو شاہی سواری میں شامل تھا، موقع پاتے ہی لال رنگ کے غبارے فضا میں چھوڑ دیے گئے۔ وزیر اسی اشارے کا منتظر تھا۔ اس نے فوراً اپنے لشکر کو غبارے کی سمت بڑھنے کو کہا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وزیر خزانہ اور اس کے ساتھی چاروں طرف سے گھیرنے لگے۔ ابھی وہ ٹھیک سے شاہی سواری کا جائزہ بھی لے نہ پائے تھے، ان پر چاروں طرف سے تیر برسنے لگے۔ تیروں کی بارش اتنی شدید تھی کہ کسی کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ شاہی فوج جو جنگل میں چھپی ہوئی تھی چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ وزیر خزانہ بدحواسی میں ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ اتنے میں سپہ سالار تیزی سے اس کی طرف آیا۔ اسے دیکھتے ہی وزیر خزانہ معافی مانگنے لگا۔
مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ تمہاری سزا یا معافی کا فیصلہ تو عدالت کرے گی، فی الحال تو عوام کا فیصلہ سن لو۔ مطالبہ یہ تھا کہ اور شاہی لشکر دوبارہ شہر میں داخل ہوا۔ عوام نے وزیر خزانہ کو پکڑ کر اس کے منہ پر کالک مل دی اور گدھے پر سوار کر کے